السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران خان جو جنگ لڑ رہے ہیں، بہت سے کمزور دل، بہت سے بزدل پہلے عمران خان کو چھوڑ گئے، اور اب ایسا نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کچھ مزید کمزور دل لوگ عمران خان سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جد و جہد عمران خان اپنی عوام کے ساتھ مل کر جاری رکھیں گے۔ مکمل جیت یا شہادت، یہی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کے یہ جد و جہد ختم ہوگی۔ عمران خان کی ایک بہت بڑی طاقت ان سے لینے کی سازش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، عمران خان کی سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا ہے، اور اس کو اب نشانے پر رکھ لیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، ان کو سوشل میڈیا سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، ان کو سوشل میڈیا کو ڈس آن کرنے کا کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سوشل میڈیا نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ایک ایسا طریقہ نکالا گیا ہے جس کے ذریعے عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، خاص طور پر وہ ڈیلیٹ کروایا جائے۔ جی ہاں، میں پھر دہراتا ہوں، کمپنی سرکار نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی، اور ایک ایسا طریقہ نکالا گیا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کسی طرح سے ڈیلیٹ کروا دیا جائے، بند کروا دیا جائے، تاکہ جو عالمی سطح پہ ایک بیانیہ بن رہا ہے ریاست کے جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، فسطائیت کے خلاف، یہ بیانیہ نہ بن سکے۔ ناظرین کرام، سائفر کیس جو 28 مئی کو چھٹی دے کر لٹکانے کی کوشش کی گئی تھی، اب وہ پیر والے دن سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، یعنی 3 جون کو۔ 3 جون کو ایک طرف یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہے، اور ایک طرف 3 جون کے لیے ہی کہا گیا تھا کہ یہ کیس دوبارہ بڑا بینچ سنے گا، اور وہ کیس تھا تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا۔ تو 3 جون اب بڑا اہم دن ہو گیا ہے تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ اگر تو عدلیہ کی طرف سے انصاف پر مبنی فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام کس طرح دھڑام سے گر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ عدلیہ سے اچھے کی امید بہت کم رکھی جا سکتی ہے پاکستان کے نظام میں۔ جس طرح سے عدت میں نکاح کے کیس کا ہوا، وہ بھی خبر ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں شہزاد اکبر، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ ان صاحب کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ تارڑ صاحب کے PSO اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ شہزاد اکبر کا دعویٰ ہے کہ یہ جو آپ کو خاور مانیکا کو بچاتا ہوا ایک شخص نظر آ رہا ہے، وہ یہی شخص ہے جو تارڑ کا PSO ہے۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شخص ہے جو خاور مانیکا کے ساتھ ہے۔ جب وہ عدالت سے باہر نکلا اور اسے تھپڑ یا مکہ پڑا، تو یہ شخص تھا جو اسے بچا کے لے گیا۔ پھر ایک اور صاحب کا بھی دکھایا گیا کہ کیسے ایک نون لیگی بندہ جو وکیل ہے، وہ بھی خاور مانیکا کی دوسری سائٹ پر تھا اور انہیں بچا رہا تھا۔ تارڑ کا کیا کردار ہے خاور مانیکا کے ساتھ، اس پر بھی بڑا دعویٰ کیا شہزاد اکبر نے کہ کہیں رات کو اس کے گھر میں میٹنگ ہوئی، اور وہاں پہ بڑے گھر والے بھی موجود تھے، اور مانیکا کو پورا سکرپٹ یاد کروایا گیا۔ پھر اس کی نگرانی کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ چھوڑے گئے جو ساتھ ساتھ اس کے تھے، اور اگر وہ ایکٹنگ میں ذرا سی بھی کمی کوتاہی کرتا تو پھر اس کو جواب دہ ہونا پڑتا۔ تو یہ لوگ ساتھ ساتھ تھے اس کے، مسلسل اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی تھی، اور اس طرح خاور مانیکا سے پوری ایکٹنگ کروائی گئی، پورا ایک ماحول بنایا گیا۔ اور پھر دوسری طرف سے ظاہر ہے کہ جج صاحب کو بھی مجبور کیا گیا ہوگا، تو جج صاحب نے پھر کیس واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا کہ میں عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا، کیونکہ مجھ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے۔ تو اب یہ پورا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے کہ کیسے نامعلوم افراد خاور مانیکا، تارڑ خاندان اور نون لیگ اس میں ملے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے ان نامعلوم افراد کو کور فراہم کر رہے ہیں تارڑ صاحب اور اس طرح کے اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ۔ گو کہ وہ نون لیگ کا بندہ ہے، یہ دنیا کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے وہ PSO ہے تارڑ کا، دنیا کے سامنے وہ نون لیگ کا وکیل ہے کوئی، لیکن جو سبجیکٹ ہے جیسے مونیکا ہے، اس میں پتہ ہے کہ یہ ISI کا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ نامعلوم افراد کا نمائندہ ہے، اور اس کے سامنے میں نے پوری کارکردگی دکھانی ہے، اگر میں نے پوری ایکٹنگ نہ کی تو پھر میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ سارا گندا اور غلیظ کیس ڈائریکٹ چلایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے جو ایک ٹویٹ پوسٹ کی تھی جس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھنے کا کہا گیا تھا، اس پر اب کچھ بڑے ایکشن لینے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ FIA ایک انکوائری لانچ کر چکی ہے کہ یہ جو ٹویٹ تھی یہ کس نے کی، کب کی، یہاں تک کہ یہ بھی انکوائری ہوگی کہ کیا عمران خان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہے جس کے ذریعے وہ خود ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نون لیگ سے ہمدردی رکھنے والے ایک صحافی
یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس آئی پیڈ کی سہولت موجود ہے، جس سے وہ بیرون ملک مقیم اپنے 3 ساتھیوں سے رابطے میں ہیں۔ اسی کے ذریعے کسی بھی ہنگامی صورت میں ہدایات بھی دی جاتی ہیں اور سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ کرنے کے لیے ہدایات بھی دی جاتی ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے پوسٹ بھی عمران خان نے ڈکٹیٹ کروائی تھی اور ان کی منظوری کے بعد شائع ہوئی۔ لندن میں مقیم ایک قریبی ساتھی کی دوسرے سے گفتگو، کیا جیل حکام اور دیگر ادارے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک الزام سامنے آ رہا ہے، جس طریقے سے یہ پوری کمپین بنائی جا رہی ہے کہ ایف آئی اے یہ اب انویسٹیگیشن کرے گا عمران خان سے کہ کیا ان کے پاس کوئی ڈیوائس ہے، کیا انہوں نے یہ خود ٹویٹ کیا، اور اس کے پیچھے ایک بڑی گیم ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ فارمیشن کانفرنس کے بعد یہ سارا کچھ سامنے آیا ہے۔ ایک جانب عمران خان کو ایف آئی اے کا لیٹر بھی موصول ہوا اس اکاؤنٹ کے حوالے سے، جس پر عمران خان کے اپنے ہاتھ سے لکھے الفاظ موجود ہیں کہ وہ لائر کی موجودگی میں بات کریں گے، اور انہوں نے اس کو ایک نان سینس قرار دیا ہے۔ تو آج عمران خان کی آواز بند کرنے کا ایک اور طریقہ نکالا ہے۔ پہلے نام لینے پہ پابندی لگائی، پھر تصویر اور ویڈیو باہر آنے پہ پابندی لگائی گئی، پھر ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، اور اب ٹویٹر اکاؤنٹ بھی لینے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، اور قانونی طریقے سے کھیلا جا رہا ہے اس گیم کو۔ آپ نے اسے سمجھنا ہے۔ اب کیس بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اگر یہ کیا تھا تو عمران خان نے اداروں کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش کی ہے تاکہ افسران جنہیں آرڈر دیا جاتا ہے وہ نہ مانے، یعنی فوج کے اندر میوٹنی کرانے کی کوشش کی اس پوسٹ سے جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہے۔ تو اب یہ تحقیقات ہیں، اس سے یہ نکالنا کیا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے، جس میں رؤوف حسن کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا عجیب و غریب گفتگو کر رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوشل میڈیا ٹیم نے پوسٹ کیا، جس پر کاشف عباسی نے کہا کہ سوشل میڈیا ٹیم تو آپ کی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا کیسے ہوا، ہمیں نہیں پتا، یہ سوشل میڈیا نے پوسٹ کیا ہے۔ پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، عمران خان تو اوورآل بتاتے ہیں کہ قوم کو پتہ چلنا چاہیے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کچھ پوسٹ ہوتا ہے ان کے اکاؤنٹ سے وہ خود تو یوز نہیں کر رہے، تو 100% الفاظ تو عمران خان اپروو نہیں کر سکتے۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن میں نے ابھی وہ دوبارہ ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی ہے، سوائے جنگل کے بادشاہ کی تصویر کے کہ وہ لگا دی گئی، جو مجھے پہلے دن ہی لگا تھا کہ شاید یہ لگانے پہ اب زیادہ غصہ آئے گا، زیادہ سیکھ پا ہوں گے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو فیکٹ سے ہٹ کر ہو، سب کچھ وہی بتایا گیا جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں موجود ہے۔ تو اس کے پیچھے پھر میں نے سوچا کہ کیا لاجک ہے، کیا یہ ایک اور کیس بنا کر عدالت لے جائیں گے، وہاں عمران خان کہیں گے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پیش کریں، بتائیں کہ میں نے کچھ غلط بولا ہے اپنے اکاؤنٹ سے۔ اس پر یہ تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جاری نہیں کریں گے، ان کی تو اپنی تصدیق ہے اس میں۔ تو کیا یہ پاگل ہے کہ خود حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی زینت بنے، پھر ایک فیصلے کا حصہ بنے کہ وہاں کیا کیا جرنیلوں نے کارنامے کیے تھے؟ تو پھر چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں کہ اب مدعا یہ ہے کہ ابھی جتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں جو بھی ان کو پسند نہیں ہیں، یوٹیوب سے، ٹویٹر سے، فیس بک سے اور باقی اکاؤنٹوں سے یہ رابطے میں ہیں۔ ہماری کمپنی سرکار سوشل میڈیا کمپنیوں سے رابطے میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس آپ ڈیلیٹ کر دیں، یہ پاکستان میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سابق پرائم منسٹر ہیں، ویسے بھی عمران خان نے تو کبھی کوئی ایسی چیز پوسٹ نہیں کی جس سے کہ وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروا سکیں، تو پھر ایک طریقہ نکالا گیا۔ ظاہر ہے کہ ٹویٹر کی ایک پالیسی ہے، اور انہوں نے کچھ لوگ ابھی ہائر کیے ہیں ریسنٹلی، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر لوگ پہلے بھی کام کر رہے ہیں جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے ٹویٹر کی پالیسی کام کرتی ہے، ورنہ یہ خود تو ڈفرز ہیں، انہیں نہیں پتا کہ کیسے کچھ کرنا ہے، لیکن وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کیسے آپ عمران خان کا اکاؤنٹ بند کروا سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ آپ یہ کیس ڈالیں گے ٹویٹر کے سامنے، آفیشیل ریکویسٹ جائے گی پی ٹی اے کی طرف سے کہ عمران خان جیل میں ہے، ان کا اکاؤنٹ بظاہر ایسا لگتا ہے ہیک ہو گیا ہے اور کوئی اور استعمال کر رہا ہے، تو اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا جائے، جب وہ خود باہر آئیں تو بے شک انہیں دے دیا جائے۔ اس طرح کی کوئی درخواست ڈالی جائے گی جس کے بعد جو بھی اس ٹائم عمران خان کا اکاؤنٹ یوز کر رہا ہے، وہ ملک میں ہے خواہ ملک سے باہر ہے، اس کی ایکسیس چھین لی جائے گی، اور اس طرح عمران خان کا اکاؤنٹ جس میں 20 ملین 2 کروڑ سے زیادہ فالورز ہیں
وہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اور ایک نیریٹو جو قوم کے سامنے آتا ہے، جو قوم کو سچائی بتائی جاتی ہے، وہ روک دیا جائے گا۔ ایک پورا منصوبہ اس کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس کے لیے 4 لوگوں سے تفتیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ رؤف حسن ہیں، شاید عمر ایوب ہیں، عمران خان سے جیل میں تفتیش ہوگی کہ کس نے یہ ٹویٹ کیا، جیسا کہ میں نے ایک خط کا ذکر بھی کیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور ایک کسی اور صاحب کا نام بھی ہے۔ تو 4 ایسے لوگ ہیں جن سے تفتیش کی جائے گی کہ یہ ٹویٹ کس نے کی ہے۔ اگر یہ چاروں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے تو ان سے ریٹن بیان لیا جائے گا، عمران خان سے بھی تحریری بیان لیا جائے گا کہ میں نے ذاتی حیثیت میں یہ ٹویٹ نہیں کیا۔ جب یہ تحریری بیان ہوگا تو اس تحریری بیان کو بنیاد بنا کے یہ ٹویٹر کو بھیجا جائے گا جس کا یہ اکاؤنٹ ہے، اس کا تحریری بیان یہ ہے کہ یہ ٹویٹ اس نے نہیں کیا، تو یہ اکاؤنٹ اس کے استعمال میں نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ تحریری طور پر وہاں چلا جائے گا تو کیونکہ بندہ جیل میں ہے اور ٹویٹر تو نہیں پوچھ سکتا، تو حکومت اپنی گارنٹی کے ساتھ کہے گی کہ یہ بندہ جیل میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس نے تحریر کیا ہے، یہ اس کے دستخط ہیں، اب آپ اس اکاؤنٹ کو بند کر دیں۔ اور ان کو امید ہے کہ اس طرح یہ اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، تو اس ٹائم یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا کہ اس حد تک آپ تک معلومات کو روکنے کے لیے کمپنی سرکار پاگل ہوئی پڑی ہے اور معلومات کو روک رہی ہے۔ جو تمہیں بتائے کہ تم نے کہاں غلطی کی ہے، جو تمہارے منہ پہ بیان کر دے وہ تمہارا سجن ہے، جو تمہارے منہ پہ صرف مکھن پالش کرے وہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ کو مکھن پالش کیوں چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔